اپنے ڈیش بورڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں. کچھ تبدیلی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے, ہمارے کلائنٹ نے ہمیں یہاں کمنٹ دیا ہے اور 5 اسٹارز کا رینک دیا ہے. یہ کمنٹس اور یہ رینکنگ ہے, یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ آپ کو جو مزید کام دینے والے لوگ ہوتے ہیں اس سائٹ کے اوپر, وہ پہلے ان لوگوں کے کمنٹس اور جو رینکنگ وہ آپ کو دیتے ہیں ان پہ نظر رکھ کے آپ کو کام دیتے ہیں کہ اگر تو آپ کو اچھے کمنٹس ملے ہوئے ہیں, اچھی رینکنگ ملی ہوئی ہے, تو وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ کو کام دے سکتے ہیں. آؤٹ سورسنگ کی سائٹس پہ کام کرنے والوں کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم یہاں جو کام کریں گے اس کی پیمنٹ ہم تک کیسے پہنچے گی. اس لیسن میں ہم اس کو مختصر طور پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو نیا اکاؤنٹ بنایا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی اماؤنٹ یہاں موجود نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ $8.01 لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے. جب ہم نے ایک پروجیکٹ کر لیا اور کچھ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ $8.01 یہاں شو ہو رہے ہیں, تو ہم نے جو پہلا کام کیا وہ اپنی ممبرشپ کو ہم نے اپ ڈیٹ کر لیا. کس طرح سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرو ممبرشپ اس وقت ہماری ہے. بیسک ممبرشپ میں ہمارے پاس آپشن نسبتاً کم ہوتی ہیں. اگر آپ نے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کے پاس یہ بیسک ممبرشپ موجود ہے جس کے کوئی منتھلی چارجز نہیں ہے, لیکن لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ اس میں صرف 8 بڈز کر سکتے ہیں ماہانہ اور اپنی 20 سکلز ایڈ کر سکتے ہیں, جبکہ انٹرو ممبر 15 بڈز کر سکتے ہیں اور 30 سکلز اپنی ایڈ کر سکتے ہیں. پورٹ سلاٹس بھی اس میں زیادہ ہوتی ہیں. ماہانہ فیس اس کی $1 ہے, $0.99 جہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود ہوں, کوئی پروجیکٹ آپ کر چکے ہوں. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا تو ہم نے اس جگہ اپ گریڈ کا جو بٹن تھا اس پہ کلک کیا, یہ ممبرشپ ہماری اسائن ہوگی اور ہمارے اکاؤنٹ میں سے $1 یہاں سے کٹ گئے. کسی بھی ممبرشپ پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ بیسک اکاؤنٹ میں ہی کام کریں گے جس میں کہ آپ 8 بڈز ماہانہ کر سکتے ہیں اور اپنی 20 سکلز ایڈ کر سکتے ہیں. آگے جو ہمارے پاس آپشنز آئیں گی سکلز کی اور بڈز کرنے کی, وہ اسی ممبرشپ کے اعتبار سے آئیں گی, لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی بیسک ممبرشپ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بڈ کرنے کی جو آپشن ہے وہ نسبتاً کم ہے, 8 ہیں. ہمارے پاس 19 ہو گئیں کیونکہ ہم نے پروجیکٹ بھی کیا, اس کی وجہ سے بھی کچھ پوائنٹس ہمیں ملے, اور جو اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا اس کی وجہ سے بھی. تو یہ بڈز آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی, بعد میں آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ بیسک اکاؤنٹ میں ہیں. اور آگے جو ہم اپنی آپشنز دکھائیں گے اس میں آپ کو اس ممبرشپ کے اعتبار سے جو کہ انٹرو ممبرشپ ہے آپشن نظر آئیں گی. تو کسی قسم کی پریشانی آپ کو اس میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ واضح ہو گیا کہ آپ بیسک اکاؤنٹ میں ہیں, اور ہماری انٹرو ممبرشپ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے $1 ان کو پے کر دیا ہے. پیمنٹ میتھڈ کس طریقے سے کنفیگر کیا جائے گا؟ اگرچہ ابھی بھی ہمارے پاس وہ اماؤنٹ مکمل نہیں ہے, وہ رقم یہاں موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے کہ ہمارا پیمنٹ میتھڈ کو کنفیگر کرنے کا عمل مکمل ہو سکتا ہے. یعنی کس طریقے سے ہم اپنی رقم اس سائٹ سے وصول کریں گے, اس کے عمل کو ہم اگرچہ مکمل نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی پروسیجر کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم فائنانسز کے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آتے ہیں, نیچے آ جائیں تو ودرا فنڈز کی آپشن ہے, اس پہ کلک کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پیج پہ آ گئے. یہاں آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کہ آپ رقم وصول کر سکتے ہیں. جو طریقہ کار ہم اس میں سے استعمال کرنا چاہیں گے رقم وصول کرنے کے لیے وہ فری لانسر ڈیبٹ کارڈ کی ہے. کلک کر دیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس رقم ناکافی ہے اپلائی کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی بالکل یہ اکاؤنٹ شروع ہوا ہے اور ابھی کچھ پروجیکٹس پہ ہم نے ابھی زیادہ کام نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یو نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ $30 اور ایکویلنٹ بیلنس ٹو آرڈر اے کارڈ. یعنی کم از کم $30 آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں. ایک چیز کا یہاں ذکر کر دیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ دیر کے بعد یہاں کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ریسنٹلی پوسٹ ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن یہاں آتی ہے. اس کو ہم فی الحال اگنور کر رہے ہیں. $30 ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اس لیے میسج ہمارے پاس آیا ہے. اگر $30 موجود ہوں گے تو اپلائی فار کارڈ کی آپشن آئے گی, جس پہ کہ کلک کرنے سے ہم پے اونیر کی سائٹ پہ چلے جائیں گے. اور ہم پے اونیر کی سائٹ پہ اگرچہ ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم فری لانسر کے ذریعے سے یعنی اس لنک کے ذریعے سے جو یہاں موجود ہوگا اس صورت میں جب کہ ہمارے پاس $30 موجود ہوں گے اس کے ذریعے سے ہی ہم اپلائی کرنا چاہیں گے. اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ کارڈ خود سے فری لانسر کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. آپ کے اکاؤنٹ میں $30 موجود ہونے کی صورت میں اس پیج پہ آپ کو اپلائی فار کارڈ کی آپشن ملے گی. اس کے ذریعے سے آپ پے اونیر کے اس پیج کے اوپر آ جائیں گے جہاں کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس اکاؤنٹ کو بناتے ہوئے اپنے نام اور اپنے پتے اور آئیڈینٹی کے متعلق یعنی شناخت کے متعلق جو بھی انفارمیشن آپ یہاں دیں گے وہ بالکل مکمل ہونی چاہیے. سٹارٹ ہیئر کی آپشن ہے, کلک کریں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو معلومات دینے کی آپشن آئی ہے اس میں آپ کا وہ نام ہے جو کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ موجود ہے. لاسٹ نیم ان نام کا آخری حصہ, یا سر نیم, تاریخ پیدائش, ڈیٹ آف برتھ مکمل دیں گے. یہاں ای میل ایڈریس دینا ہے,
میک شور کریں گے، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح ای میل ایڈریس دیں، کیونکہ سائٹ کی طرف سے جو انفارمیشن آپ کو بھیجی جائے گی وہ اسی ای میل ایڈریس پہ بھیجی جائے گی۔ ری ٹائپ ای میل ایڈریس یعنی دوبارہ سے اسی ای میل ایڈریس کو لکھیں تاکہ یقینی طور پہ آپ کا ای میل ایڈریس صحیح ہو۔ اس انفارمیشن کو جو کہ اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ یہاں دے رہے ہیں اپنی کسی ڈائری میں بھی ضرور نوٹ کر لیں، تاکہ اگر آپ بھول جائیں کہ آپ نے کون سا ای میل ایڈریس یہاں دیا تھا تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اپنے لاگ ان پاسورڈ کی انفارمیشن کو بھی کہیں نوٹ کر کے رکھیں۔ کنٹری آپ سلیکٹ کریں گے، اپنا مکمل ایڈریس دیں گے، شہر، پوسٹل کوڈ یا زپ کوڈ، فون نمبر، موبائل نمبر، یہ ساری انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دو فیلڈ جو ہیں یہ اوپن ہوں گی۔ ابھی کیونکہ ہم نے انفارمیشن یہاں نہیں دی ہوئی، اس لیے اگر ہم اس کو کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن ایڈ کریں۔ مختصر طور پہ یہ کہ یہاں جو انفارمیشن آپ سے مانگی جائے گی وہ ساری انفارمیشن آپ نے مکمل طور پہ دے کے آئی ایگری کے یہ سارے چیکس آپ نے کرنے ہیں اور فنش پہ کلک کر دینا ہے۔ اس عمل کے 7 سے 10 دن کے بعد ممکن ہے کچھ کم و بیش ہو جائے، آپ کو کارڈ وصول ہو جائے گا۔ کارڈ وصول ہو جانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پیونیر کی سائٹ پہ آنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لنک یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے account.payoneer.com۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ اپنے ایکٹیویٹ یور کارڈ کی آپشن کے ذریعے سے اپنے کارڈ کا جو نمبر ہے وہ آپ یہاں ایڈ کریں گے، لاگ ان پاسورڈ اپنا دے کے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں گے، اور اس کے بعد ایکٹیویٹ یور کارڈ کی آپشن جو کہ ہم نے بھی کلک کی تھی کیونکہ لاگ ان نہیں ہوئے ہوئے اس لیے آپ کے پاس لاگ ان پاسورڈ یہاں مانگا جا رہا ہے، اپنے کارڈ کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے۔ پیونیر کی یہ سائٹ جو کہ سروس آپ کو دے رہی ہے، اس کے ذریعے سے کہ آپ فری لانسر کی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں، اور بھی کئی سائٹ سے پیونیر کے ذریعے سے آپ اپنی پیمنٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ $24 یعنی $24 سالانہ اس کی فیس وصول کرتا ہے، جو کہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں سے کاٹی جاتی ہے جو کہ آپ کا اس سائٹ پہ موجود ہے جس کے لیے آپ یہ اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ ہم اس کارڈ کو فری لانسر کے تھرو استعمال کر رہے ہیں تو وہ پیسے آپ کے فری لانسر کے اکاؤنٹ میں سے ہی کاٹے جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی اور آؤٹ سورسنگ کی سائٹ پہ پیونیر کو استعمال کرتے ہیں تو اسی کارڈ کو جو آپ کو اس اکاؤنٹ کو بنانے سے وصول ہوگا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ fiverr.com جو ایک معروف آؤٹ سورسنگ کی سائٹ ہے جہاں ہر پروجیکٹ $5 میں کیا جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم نے کور کرنا ہے، اس سائٹ پہ بھی آپ اسی کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے وہ پروسیجر جنرلی دیکھا ہے۔ اس بات کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے $30 ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ $30 ہمارے پاس نہیں تھے لیکن ہم نے مختصر طور پہ اس عمل کا جائزہ لیا ہے جس کے ذریعے سے کہ ہمیں وہ کارڈ وصول ہو جاتا ہے جو کہ فری لانسر کی سائٹ پہ آنے والی پیمنٹس کو ہم تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کارڈ دنیا کی کسی بھی ایسی ATM مشین پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ ماسٹر کارڈ ایکسیپٹ کرتی ہے، آپ کی مقامی کرنسی میں آپ کو پیمنٹ وصول ہو جاتی ہے۔ فری لانسر کی پیمنٹ وڈرا کرنے سے ڈائریکٹ آپ کے اس کارڈ پہ پیمنٹ لوڈ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں ماسٹر کارڈ ایکسیپٹ کرنے والی کسی بھی ATM مشین سے۔ آن لائن اس کارڈ کی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ کارڈ آپ سے گم جائے تو نیا کارڈ آپ ایشو کروا سکتے ہیں جس کے چارجز ہوتے ہیں، ان کی تفصیل میں ابھی اس وقت ہم نہیں جا رہے، تو اس پروسیجر کو آپ نوٹ کر لیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب آپ کے پاس $30 مکمل ہو جائیں گے فری لانسر پہ کام کرتے ہوئے تو آپ اس کارڈ کے لیے اسی پروسیجر کے تحت اپلائی کریں گے۔